امریکی صدر ٹرمپ کا ایران کے خلاف سخت ترین معاشی کارروائیوں کا اعلان، کہتے ہیں ایران کے خلاف آج سے بڑے پیمانے پر معاشی جنگ کا آغاز ہے۔ ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں ٹرمپ نے لکھا، ایران کو مالیاتی، کاروباری اور دیگر سہولتیں فراہم کرنے والے ممالک کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کو ہوائی اڈوں کے ذریعے لائف لائن فراہم کرنے والے بھی نتائج بھگتیں گے۔ ایرانی تیل کی اسمگلنگ، ایکسچینج ہاؤسز اور فرنٹ کمپنیوں کو فوری طور پر پابند ہونا چاہیے۔ ٹرمپ نے اتحادی ممالک پر زور دیا کہ وہ ایران کو شکست دینے کے لیے امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ایران کو معاہدے کا موقع دیا گیا تھا، لیکن ایرانی حکومت اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہی۔ انہوں نے کہا، ایرانی بحریہ ختم، فضائیہ تباہ اور فوجی کارخانے ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ ایرانی حکومت شکست کے دہانے پر ہے۔ امریکہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ایران سے کسی وقت دوبارہ مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، فی الحال صورتحال بہت اچھی ہے۔ آپ نے ہرمز پر ہمارا کنٹرول برقرار ہے۔ جہازوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ گزشتہ ہفتوں کے دوران بہت زیادہ تیل وہاں سے گزرا ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیار مکمل ختم کرنا ہوں گے۔ ان کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوں گے تو وہ اسے استعمال کریں گے۔ ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ At some point, right now, I think the situation is so good. They have to get rid of no nuclear weapons. Iran cannot have a nuclear weapon. You know why? Because they'd use it. And we're not going to let them use it. فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ایرانی سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق ٹیلی فونک گفتگو میں خطے کی تازہ ترین صورتحال اور موجودہ علاقائی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے سیاسی اور سفارتی حل کی کوششیں، پاکستان ایران دو طرفہ مشاورت اور تعاون مزید بڑھانے کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان نے جموں کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینے کی امریکی سفیر کی بات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق جموں کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ تنازع کا حتمی فیصلہ متعلقہ سلامتی کونسل قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا ہے۔ امریکی سفیر کا غیر ذمہ دارانہ بیان جموں کشمیر تنازع پر امریکہ کے دیرینہ اور دستاویزی موقف کی نفی ہے۔ امریکی سفیر کا بیان بین الاقوامی قانون کی بالادستی اور اقوام متحدہ کے چارٹر سے متعلق امریکی عزم کی بھی منافی ہے۔ پاکستان نے امریکی سفیر کے دورہ بھارتی غیر قانونی مقبوضہ کشمیر کے دوران جموں کشمیر کی حیثیت سے متعلق ریمارکس کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ پاکستان نے مارکہ حق کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پاک بھارت تنازع جموں کشمیر میں ثالثی کی پیشکش کو سراہا۔ امریکی فریق سے کہا گیا کہ عوامی بیانات جموں کشمیر کی متنازع حیثیت سے ہم آہنگ رکھے جائیں۔ پاکستان نے امریکہ پر زور دیا کہ جموں کشمیر کے متنازع اور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ سٹیٹس کو مد نظر رکھا جائے۔ امریکی ناظم الامور کو آج دفتر خارجہ طلب کیا گیا۔ جموں کشمیر سے متعلق امریکی سفیر کے بیان پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ حکومت پاکستان کی امریکہ سے $10 ارب کے حصول کی کوششیں تیز۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے امریکہ سے $10 ارب کے حصول کی کوشش کی تصدیق کر دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے میڈیا سے بات چیت میں کہا، ستمبر میں پاک امریکہ ایکسچینج اسٹیبلائزیشن فیسلٹی پر فیصلہ ہو جائے گا۔ 2004 کے بعد معیشت کو B سے B+ کی ریٹنگ پر لے جائیں گے۔ امریکہ کے ساتھ کرنسی اسٹیبلٹی اور ایکسچینج اسٹیبلٹی فیسلٹی ہوگی۔ سہولت مارکیٹ بیسڈ فائنانسنگ 5، 7 اور 10 سال کے لیے لانگ ٹرم میچورٹی پر ہو سکتی ہے۔ یورو بانڈز اسلامک سکوک سمیت مارکیٹ بیسڈ فائنانسنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ معاشی استحکام کے باعث باہمی معاہدوں کے تحت قرضوں کے رجحان کو کم کر رہے ہیں۔ اب باہمی معاہدوں کی بجائے مارکیٹ بیسڈ فائنانسنگ حاصل کی جائے گی۔ دو طرفہ قرضوں کی مدت 10 سال تک لے جانے چاہتے ہیں۔ قرضوں کی میچورٹی ٹائم کو بڑھانے کے لیے مختلف آپشنز پر غور ہے۔ ڈیل فائنل کرنے کے لیے امریکی ایگزیم بینک اور دیگر اداروں سے بات چیت جاری ہے۔ چین کے ساتھ $1.3 ارب کمرشل ری فائنانسنگ پر بات چل رہی ہے۔ جلد ہی ری فائنانسنگ کا پروسیس مکمل کر لیا جائے گا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان براہ راست پروازوں کی بحالی کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ کراچی میں تعینات امریکی کونسل جنرل چارلس گڈمن کی سربراہی میں وفد نے سول ایویشن ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ امریکی وفد نے ڈی جی سول ایویشن نادر شفیع ڈار اور اعلیٰ حکام سے ملاقات کی۔ ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی نادر شفیع ڈار نے براہ راست پروازوں کی بحالی کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا۔ امریکی وفد کو ایویشن سیکیورٹی اور سیفٹی اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ امریکی کونسل جنرل نے CAA کے ایویشن سیفٹی اور سیکیورٹی اقدامات کی تعریف کی۔ امریکی کونسل جنرل نے براہ راست پروازوں کی بحالی کے لیے مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ امریکی کونسل جنرل نے کہا، براہ راست فضائی رابطہ پاکستان اور امریکہ کے دیرینہ تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا۔ براہ راست پروازوں سے دونوں ممالک کے باہمی تعاون کو فروغ ملے گا۔ اہم حکومتی بل جلد قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔
ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کا اہم قانون سازی میں حکومت کی حمایت کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی نے حکومت کو ایک بل کی حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات ہوئی۔ بلاول بھٹو اور فریال تالپور ملاقات میں شریک تھے۔ ملاقات میں اہم حکومتی بل سے متعلقہ نکات پر تفصیلی غور کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری کو وزیر داخلہ نے مجوزہ قانون سازی پر بریفنگ دی۔ وزیر داخلہ نے صدر مملکت سے اہم بل پر حمایت کی درخواست کی۔ پیپلز پارٹی نے محسن نقوی کو اہم بل پر سپورٹ کی یقین دہانی کرائی۔ صدر مملکت اور بلاول بھٹو سے اٹارنی جنرل منصور آوان نے بھی ملاقات کی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر ہیں یا نہیں تبصرہ نہیں کر سکتا۔ پیج ایک بھی ہو سکتا ہے لیکن دال میں تو کچھ کالا ہے۔ بلاول بھٹو کی نیوز کانفرنس۔ عسکری اور سیاسی قیادت میں مکمل ہم آہنگی اور انڈرسٹینڈنگ ہے۔ عسکری اور سیاسی قیادت کو پوری طرح احساس ہے کہ ملک و قوم کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیرانہ ثناء اللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو۔ عسکری اور سیاسی قیادت سے مکمل ہم آہنگی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اس بات کا پوری طرح سے احساس ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے، قوم کی بہتری کے لیے ہم نے مل کے کام کرنا ہے اور یہ ہمارا مشترک کاز ہے۔ 2025 کا یوم آزادی تھا۔ دا ہول ملٹری لیڈرشپ واز دیئر، ساتھ بیٹھی تھی پرائم منسٹر کے، اور پرائم منسٹر نے وہاں پہ اپوزیشن کو میثاق کے استحکام پاکستان کی دعوت دی تھی۔ ان کو آن دی فلور آف دی ہاؤس 2 مرتبہ جا کے ان کے بینچز کے اوپر پرائم منسٹر نے ڈائیلاگ کی دعوت دی ہے۔ چلو شکر ہے، ان کو دال تو کالی نظر نہیں نہ آ رہی، اس میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے، اس کو نکال دیں گے، نکال کے اس کو باہر پھینک دیں گے۔ ان کے تحفظات بالکل بائی آل مینز ہم دور کریں گے، اور وہ جس الیکشن کو متنازع الیکشن سمجھتے ہیں وہ متنازع الیکشن نہیں تھے، وہ الیکشن میرٹ پہ ہوئے، وہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقلی کا حکم اختیار سماعت سے تجاوز ہے۔ مقدمے میں فریقین کو نوٹس کے یہ بغیر آرڈر جاری کیا گیا۔ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ اسلام آباد کے چیف کمشنر نے درخواست میں موقف اختیار کیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں جیل رول نظر انداز کیے گئے۔ قانون کی روح سے ہٹ کر حکم دینا ریکارڈ پر موجود نمایاں قانونی خامی ہے۔ بانی کی صحت واقعی خراب ہوئی یا نہیں؟ عدالت کو طبی ماہرین کی رائے کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ ایک پارٹی دو موقف، نون لیگ کا اصول نواز شریف کے لیے الگ، بانی پی ٹی آئی کے لیے الگ۔ 2019 میں نون لیگ کے لیے قیدی کی بیماری انسانی حقوق کا مسئلہ تھی۔ 2026 میں اسی نقطے پر سپریم کورٹ کے حکم کو حکومت نے چیلنج کر دیا۔ 7 برس میں نون لیگ کے بدلتے بیانیے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بلڈ پریشر کو ہو رہا ہے، رات کو بھی انہوں نے انجائنا کی شکایت کی تھی۔ دل کی باتیں کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ باہر جانے کے حوالے سے تو میاں صاحب کے اپنے ڈاکٹرز ہیں، جو سروسز ہاسپٹل کا بورڈ ہے، جو سرکاری ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے بھی یہ ریکمنڈیشن دی، اور میاں صاحب کا اپنا جو پرائیویٹ بورڈ بنا ہے انہوں نے بھی یہ ریکمنڈیشن دی ہے۔ قانون کا جائزہ لینے کے بعد اتھارٹیز کا یہ خیال ہے یہ آرڈر قانون کے ان 4 والز کے اندر نہیں ہے جو کہ کسی بھی سزا یافتہ شخص کو جو سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں جیل میں لاگو قوانین کے تحت۔ اس حوالے سے ان کی یہ تجویز تھی کہ نظر ثانی کے ذریعے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں اور اس آرڈر کی مناسب ماڈیفیکیشن کی درخواست کی۔ حکم پورے پاکستان کی جیل پاپولیشن کے لیے ہوگا یا یہ بطور نظیر استعمال کریں؟ حکومت نے جس طریقے سے ان کی صحت کے بارے میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے یہ بہت قابل مذمت ہے۔ جو بھی ملاقاتی آتے تھے وہ ان کی ملاقات کو بنیاد بنا کے ملک کے اندر اشتعال انگیزی پھیلاتے تھے، ملک کے اندر انتشار کو ہوا دیتے تھے، تو کون پھر اس بات کی تو اجازت کوئی ملک اور حکومت نہیں دے سکتی کہ آپ ایک شخص جو سزا یافتہ بھی ہو اور اس سے ملاقات کر کے آپ ملک میں بدامنی کو اور انتشار کو ہوا دیں۔ یقیناً چونکہ یہ ایک پریسیڈنٹ ہوگا، پھر اس کے بعد تو ہر قیدی جو ہے اس قسم کے حقوق اپنے لیے مانگے گا، کیونکہ جو بھی قیدی ہے اس کا جیل مینول کے تحت سرکاری علاج سرکاری اسپتال میں علاج ہونا چاہیے۔ علاج اور معالجے کی سہولتیں جو ہر قیدی کا حق بنتا ہے، ان کی صحت کی جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ ان کے خاندان کے ساتھ فوراً شیئر کی جائے۔ جو فیکچول رپورٹس ہیں میاں صاحب کی میڈیکل وہ کورٹس میں دی جائیں، اس کے اوپر کوئی سیاست نہ کی جائے۔ ہماری جماعت نے ہمیشہ یہی پالیسی رکھی کہ صحت کے معاملے میں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ تحریک انصاف برسر اقتدار تھی۔ اور پیٹرولیم مصنوعات میں رد و بدل، پیٹرول 2 روپے 97 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا، جبکہ ڈیزل 32 روپے 63 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری، پیٹرول کی نئی قیمت 337 روپے 51 پیسے فی لیٹر ہو گئی، ڈیزل کی نئی قیمت 32 روپے 63 پیسے کمی کے بعد 363 روپے 6 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔
12 रबीउल अव्वल के एक हफ्ते बाद पहिया जाम हड़ताल करेंगे। हुकूमत ने मुतालबात नहीं माने तो इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेशावर में धरने से खिताब। लाहौर में जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना 5वें रोज भी जारी है। शुरका का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। मजीद बता रही हैं यार मोहम्मद। बिल्कुल जी, लाहौर में जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना 5वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। सुबह के वक्त लाहौर शहर में हल्की हवा भी चल रही है। गर्मी की शिद्दत में वक्ती तौर पे कुछ कमी आई है, लेकिन जो कारकुन हैं उनका जज्बा बुलंद दिखाई दे रहा है। और में 3 से 4 रोज़ की यही रवायत गुज़िश्ता दिनों की रही है। जैसे टाइम गुजरता है तो यहाँ पे जो कारकुन हैं वो मुख्तलिफ इलाकों से पहुँचते हैं और धरने में शिरकत करते हैं। यहाँ पे जो कारकुन हैं उनका भी ये कहना है कि हुकूमत जो है वो गरीब आदमी को जब तक रिलीफ नहीं देगी तो ये एहतजाजी धरना जो है इसी तरह जारी रहेगा। जी, पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ कराची में जमात इस्लामी का धरना 5वें दिन में दाखिल हो गया है। इस हवाले से मजीद बताएंगे गवर्नर हाउस के करीब मौजूद हैं सलमान लोधी। देखिए, पेट्रोल लेवी के खात्मे के लिए जमात इस्लामी की जानिब से शुरू किया गया जो एहतजाजी धरना है वो आज 5वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। कराची में गवर्नर हाउस के करीब जमात इस्लामी के कारकुनान रात गए भी बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद थे। इस वक्त भी जमात इस्लामी के कारकुनान गवर्नर हाउस के बाहर धरना देकर बैठे हुए हैं। मुख्तलिफ कराची की क़यादत की जानिब से रात भर इनके खिताबात जारी रहे। कारकुनान भी यहाँ पर पुरजोश दिखाई दिए। इस वक्त यहाँ पे सूरत हाल ये है कि कारकुनान यहाँ पर जो धरना दे के बैठे हुए हैं उनके नाश्ते का बंदोबस्त किया जा रहा है। कराची की क़यादत ही कहती है जब तक मरकज़ी क़यादत जमात इस्लामी की एहतजाज ख़त्म करने की ऐलान नहीं करती उस वक्त तक इनका एहतजाज जारी रहेगा। इनका मुतालबा यही है कि पेट्रोल लेवी जो भारी भरकम ली जा रही है इसे फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए ताकि इसका रिलीफ आवाम को मिल सके। गवर्नर हाउस के अतराफ़ में पुलिस की इजाफी नफरी को तैनात किया गया है। ट्रैफिक जैम ना हो इस वजह से अतराफ़ में ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी तैनात हैं।